بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانیوں کا محل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پراسرار لوگوں کے گھر کی کہانی کا یہ دوسری قسط ہے اور آخری قسط ہے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی گھر دمکنے لگا۔ معمولی سا سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کے کام کرتیں، میں ٹپ میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتیں۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غرض گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب ہم سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی اور امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا کہیں سے کوئی اور والو بند ہو گیا ہوگا ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں پانی بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جوں ہی نلکا کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے والو بند کر دیا۔ پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا تھا۔ میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہ دی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹپ کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا تو نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا۔ وہ بولی خدا جانے اس گھر کی نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی یہ مزاح کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فوں فوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی اچھا یہ فضول باتیں مت کرو، اور میں اپنے ابا کے سامنے کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا پتنگر بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گھرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولی ہوئی تھی اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ اس کے پاس کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ ایسے فوں فوں کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات کو میں صداقت تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے۔ وہ بولی کیا، صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹینکی اور اوور فلو ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول دیا، واقعی نلکا بند تھا۔ پھر گھر کے سارے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھا جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی، کالج کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جھلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا۔ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئیں۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔
میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی آ رہا ہے؟ ہاں، ٹنکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے، امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے تو بتایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ امی نے کہا، اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہوتی تو ٹینک میں پتھر بھرنے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو نہیں کھایا، کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی امی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگیں تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ کر گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑی تھے، جس طرح کسی بلی کو یا کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی، ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں، کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے میں باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندھے دیکھے کا ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا، ابا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! کہاں ہے؟ اب سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا ہے۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان! تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا، اور بولا، نہیں ابا، ہم نہیں جائیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن امی کو گیٹ پر ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھیں، بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا، یہ کہتا ہے خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے، چل کر دیکھیں۔ 2 ماہ سے اس میں لوگ موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس گھر میں بھی کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ ہے کہ مالک مکان بھی نہ رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ میرے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے، 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھیں کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی۔
امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کسی بزرگ سے حصہ کھنچوا لیتے ہیں، ایسا گھر کبھی نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ادارے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔